السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق پنکچویشن یعنی کہ رموز اوقاف کے بارے میں ہے۔ پنکچویشن میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فل سٹاپ یعنی کہ جس کو اختتام کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کاما ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سائن آف انٹروگیشن یعنی کہ سوال نشان۔ چوتھے نمبر پر سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی کہ علامت فجائیہ یا علامت ندائیہ یعنی کہ کسی کو ندا دینا، بلانا، یہ علامت ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر انورٹیڈ کاماز واوین یعنی کہ یہ علامت جو ہے نا کلام کو ظاہر کرتی ہے کہ کلام کس کا ہے، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں بھی یہی انورٹیڈ کاما استعمال ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ڈیش ہے علامت وضاحت۔ ساتویں نمبر پر ہائفن ہے تکمیلیہ یعنی کہ کسی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے ایپسٹروفی علامت اضافی۔ سیمی کالن نویں نمبر پر ہے وقف ناقص۔ دسویں نمبر پر ہے کالن وقف اشارے۔ 11ویں نمبر پر بریکٹس ہیں۔ 12ویں نمبر پر کیپٹل لیٹرز یعنی کہ بڑے حروف تہجی ہیں۔ اب آپ ان کی ذرا تفصیل دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر فل سٹاپ ہے، یہ کسی بات کے اختتام پر اور مخفف الفاظ کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آئی پلے کرکٹ، یہ بات کا اختتام ہو گیا تو فل سٹاپ ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب دوسرے انداز میں ہم نے مخفف الفاظ یعنی کہ ہی از این ایم اے ان اردو، ایم اے کا لفظ اصل میں تھا ماسٹر آف آرٹس، تو اس کو ہم نے مختصر کیا ہے، ایم ماسٹر آرٹس کا اے لے لیا ہے، تو اس کو مخفف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے یہاں پر کیا استعمال کیا ہے، یہ چیز استعمال ہوگی۔ کاما سکتا، یہ علامت فکرے میں چھوٹے وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا علی آپ سکول جاؤ۔ سائن آف انٹروگیشن آپ کو معلوم ہے یہ بالکل آسان ہے، سوال نشان۔ سائن آف ایکسکلیمیشن کسی کو پکارنے کے لیے یا حیرت یا خوشی یا غم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے انورٹیڈ کاماز یعنی کہ واوین، یہ علامت فکرے میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کلام کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ علامت گفتگو میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا علی نے کہا میں اسکول جا رہا ہوں، علی سیز انورٹیڈ کاماز آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، پھر انورٹیڈ کاما لگے گا اور فل سٹاپ لگے گا۔ چھٹے نمبر پر ہے ڈیش علامت وضاحت، یہ علامت فکرے میں وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب گفتگو میں کسی شاعر یا ادیب کی تصنیف سے اقتباس لیا جائے۔ درجہ بالا دونوں باتوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ مثال ہے قائد اعظم لیڈ دی مسلمز آف انڈیا ٹو دیئر ڈیسٹینیشن، علامت وضاحت یعنی کہ ہم نے ڈیش استعمال کیا یعنی کہ پاکستان، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانان برصغیر کو ان کی منزل کی جانب لیڈ کیا یا ان کو آگے بڑھایا، کیا منزل اس کی پورے فکرے کی وضاحت کیا ہے، وضاحت ہے پاکستان، تو علامت ڈیش کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک شاعرانہ ایک شعر ہے جان کیٹس کا، اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور، جان کیٹس یعنی کہ یہ ساری لائن جو کس نے لکھی ہے، جان کیٹس نے لکھی ہے، شاعر ہے ایک انگلش شاعر ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے ہائفن تکمیلیہ، چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، یہ علامت مرکب الفاظ کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے چونکہ جو 2 یا 3 یا 4 حصے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے۔ برادر ان لا، اگر ان میں تکمیلیہ نہ ہوتا تو یہ برادر اور لفظ بن جاتا، ان اور لفظ بن جاتا، لا اور لفظ بن جاتا۔ اب ہم نے ان کو تکمیلیہ کے ذریعے سے ایک ہی لفظ کیا ہے، برادر ان لا یعنی کہ۔ 8ویں نمبر پر ہے ایپسٹروفی علامت اضافی، یہ علامات کسی لفظ میں حرف کی بجائے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا ڈو ناٹ، اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ ڈونٹ لکھ دیں، دوسرے او کو ہم نے اسی علامت اضافی کے ذریعے کاٹ دیا ہے۔ سیمی کالن ہے وقف ناقص، یہ علامت فکرے میں ایک جیسے مفہوم دینے والے اسم کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال ہے اس کی، دی کمپیوٹر از دی نیڈ آف ٹو ڈے، اٹ از نیسیسری فار ایوری ہوم، اٹ از اے ڈیوائس ٹو ڈو مینی ورکس ویری فاسٹ۔ اب یہاں پر وضاحت کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے۔ نمبر 10 پر ہے وقف شارح، کالن اسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وقف ناقص سے زیادہ بڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ شارح سے مراد ہوتا ہے شرح کرنا، کسی چیز کی مزید وضاحت کرنا۔ یہ وقف کسی بیان کو لکھتے وقت گنتی، مثالوں اور ان الفاظ کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے جو قواعد کی روح سے الگ لیکن مفہوم کے لحاظ سے جدا ہوں۔ مثلا دی ہولی قرآن سیز دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، قرآن بھی فرماتا ہے کہ کوئی خدا نہیں مگر صرف اللہ۔ یا دوسری مثال یہ ہے، دی مین پارٹس آف کمپیوٹر آر، کمپیوٹر کے مین پارٹس یہ ہیں، سی پی یو، مانیٹر اینڈ کی بورڈ۔ یا اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، ڈو گڈ ہیو گڈ،
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ 11ویں نمبر پر ہے بریکٹس۔ بریکٹس اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب مصنف اس بات کا ذکر کرے جو اس کے سبجیکٹ کے بارے میں تو ہو لیکن اس کی بنیادی نظریے کے بارے میں نہ ہو۔ مثلاً ایز وی اسٹارٹیڈ بریکٹس اٹ واز فرائیڈے سا اے گریٹ رش۔ جب ہم نے شروع کیا یہ جمعے کا دن تھا تو وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ آخری نمبر پر ہے جی کیپٹل لیٹرز۔ کیپٹل لیٹرز بڑے حروف تہجی۔ بڑے حروف تہجی کو کسی بھی فقرے کے شروع میں، شاعری کی ہر لائن کے شروع میں، ناموں اور خاص جگہوں اور عظیم ترین شخصیتوں کے ناموں سے پہلے حرف استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناؤن فقرے کے اندر جہاں بھی آ جائے آپ نے اس کو بڑے حروف تہجی میں استعمال کرنا ہے۔ مثلاً فقرے کے شروع میں استعمال کی مثال ہے ہی از اے بوائے۔ فقرے کے درمیان میں اس کی مثال ہے اسلم از گوئنگ ٹو کراچی۔ اب کراچی کا کے ہم نے بڑا رکھا ہے، بڑا لکھا ہے کیونکہ اس کا کے جو ہے نا ناؤن ہے، اسم ہے۔ تو یہ پورے سبق کو اگر آپ PDF میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کے سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں اور نام لکھ دیں، کمنٹس کر دیں تاکہ میں آپ کو یہ واٹس ایپ کی شکل میں PDF میں یہ بھیج سکتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید یہ کام آ سکے آپ کے امتحانات کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔